اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کا یہ 7واں رکوع جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اور جو حسن اتفاق سے 7 ہی آیات پر مشتمل ہے، یہ بھی قرآن حکیم کے بہت اہم مقامات میں سے ہے اور اس میں بہت سخت تحدید ہے، تنبیہ ہے، دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی آسمانی شریعت پر ایمان کے دعوے دار ہوں اور پھر اس کے بجائے کسی اور قانون کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ قرآن حکیم میں عام طور پر، جیسا کہ میں مختلف مواقع پر نوٹ بھی کراتا رہا ہوں، طویل صورتوں میں کہیں تو 3 آیتوں کے چھوٹے گروپ آپ کو ملیں گے جو بہت جامع ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 نہایت جامع۔ اسی طریقے سے ابھی سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک اور مقام آئے گا 3 آیات پر مشتمل، نہایت جامع۔ کہیں کہیں 7 آیتوں پر مشتمل مقامات ہوتے ہیں جو بہت جامع ہیں، جیسے 7 آیتیں سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی کہ بنی اسرائیل سے خطاب میں جو ابتدائی انداز تھا دعوت کا، اس کے ضمن میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح یہ مسلمان امتوں کے ضمن میں قانون شریعت کی تنفیذ اور اس کی جو اہمیت ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، اس مسئلے پر یہ اہم ترین مقام ہے۔ یہ اس کا یوں سمجھیے کہ ذروۂ سنام ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون، اس کی بدولت یا اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام، الذین اسلموا، ظاہر بات ہے وہ تمام جو انبیاء کرام تھے وہ خود بھی اللہ کے فرما بردار تھے۔ للذین ھادوا، ان لوگوں کے درمیان کے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے لیے یہ شریعت تھی تورات، اور انبیاء کرام جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کا معاملہ جو ہے، انتظام و انصرام انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تو ظاہر بات ہے وہی فیصلے کرتے تھے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے ان کے ذریعے سے وہ انبیاء کے جو خود اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات میں، اور فیصلے کرتے تھے والربانیون، اور جو ان میں درویش ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، علماء حق، والاحبار، اور علماء، ربانیون کہنا چاہیے زیادہ، اللہ والے یعنی جو صوفیہ ہمارے ہاں مثلا اولیاء اللہ، اور احبار علماء کے لیے ہے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ ان کو نگران بنایا گیا تھا، ان سے حفاظت طلب کی گئی تھی اللہ کی کتاب کی، یعنی اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا علماء کو کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمتوں پر فروخت نہ کرو، یعنی تورات ہے، اس کا قانون ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، لوگوں کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اس سے بالکل تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ اب آ رہی ہے وہ کانٹے والی بات، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان کے ذمے، واجب کر دیا تھا ان پر، فیہا، اس کتاب میں، تورات میں، ان نفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اسی طریقے سے زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو کوئی اس کو معاف فرما دے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی کوئی شخص قصاص نہیں لیتا، کسی نے اس کا کان کاٹ دیا، اب وہ جواباً کان کاٹنے کا حقدار ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اپنے بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا لے گا۔ یا یہ کہ وہ شخص جس نے جرم کیا تھا جب اسے معاف کر دیا گیا تو پھر اس کے ذمے سے گناہ جو ہے وہ دھل گیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب دوسری مرتبہ دہرا کر بات آئی، اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق تو وہی تو ظالم ہے۔ اور ظالم یہاں بمعنی مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، ایک قانون اللہ کا ہے، ایک قانون انسانوں کا ہے، ایک رواج کا ہے، ایک رومن لا ہے، ایک فلاں ہے، ایک پاکستانی قانون ہے۔ اب آپ فیصلے کس کے تحت کر رہے ہیں؟ اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے تحت؟ گویا کہ اب آپ نے اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قانون کو مان لیا، یہی شرک ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا تورات میں سے، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی ہے، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کر رہی تھی انجیل بھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ ہدایت تھی، رہنمائی تھی اور موعظہ تھی، نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو انجیل میں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام اور قوانین اور شرائع کے مطابق تو وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں۔ اب یہ ایک رکوع میں 3 مرتبہ دہرا کر یہ الفاظ آئے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب اس کو سامنے رکھیے، اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں، کتنے مسلمان ہیں جن میں کہ اسلام کا پورا نظام قائم ہو، کتنے ملک ہیں، کہاں ہے کہ جہاں اسلام کی شریعت اور قرآن کی شریعت نافذ ہو؟ تو گویا کہ ہم اگرچہ انفرادی اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن نظام جو ہے ہمارا وہ کافرانہ ہے۔ اب تیسرے نمبر پر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، یہ بھی تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے ان دونوں کی جو اس کے سامنے موجود ہیں، من الکتاب، کتاب میں سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اب البتہ یہ ان کی نگران بن کر آئی ہے، یعنی یہ کہ ان کے اندر جو تحریفیں ہو گئی تھی اب ان کی تصحیح اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یہ بتائے گی، اور یہ گویا کہ اب وہ کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جائے گا، تورات کی کوئی شے اس کے خلاف ہے تو گویا کہ وہ محرف شے ہے۔ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اب آپ کا فرض بھی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اسی شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق آپ کے پاس آیا ہے اس سے منحرف نہ ہو، مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، اور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اما یعنی انما چھوڑ کر اس کو کہ جو حق آیا ہے آپ کے پاس۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم سب کے لیے ہم نے ایک شریعت، ایک دستور اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ طے کر دیا۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے تو یہ تو پہلے سے بہت واضح بات ہے، سب کو معلوم ہے، شریعت موسوی شریعت محمدی میں فرق ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، منہاج میں بھی فرق ہے،
اس پر توجہ جو ہے اکثر و بیشتر جیسی ہونی چاہیے ہوتی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہاج میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان امت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ امت جو کہ دبی ہوئی تھی، پسی ہوئی تھی، اس میں اخلاقی خرابیاں بھی تھیں، اس میں اور بھی دینی اعتبار سے ضعف بھی تھا، زوال بھی تھا، لیکن وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت کو کافروں کے تسلط سے، ان کے غلبے سے بچائے۔ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک مسلمان قوم کے اندر مبعوث کیے گئے، یہودیوں میں، وہ مسلمان تھے، اور ان میں یہ ہے کہ علماء کے اندر بہت سا فتور پیدا ہو چکا تھا، بڑا فساد آ چکا تھا، اخلاقی، روحانی، ان کے معاشرے کے اندر گراوٹ تھی۔ دین کے صرف ظاہری احکام اور دین کے صرف قانونی اور ظاہری پہلو کے اوپر توجہ رہ گئی تھی، مقاصد دین، روح دین جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منہاج جو ہے، خاص طریقہ کار انہیں عطا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جو بالکل مشرک تھے، ان پڑھ تھے، کسی نبی کے نام سے بھی ناواقف تھے سوائے حضرت ابراہیم کے، اور وہ بھی نبی کی حیثیت سے نہیں، اپنی جد امجد کے طور پر۔ کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، ضلوا ضلالا بعیدا، ان میں بھیجا گیا، اور ان میں سے آپ نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے ایک عظیم جماعت برپا کی، صحابہ کرام کی، اس کو حزب اللہ بنایا، ایک پارٹی بنایا، اور پارٹی بنا کر پھر انہوں نے کفر اور شرک کے خلاف، اور ائمۃ الکفر جو ہیں، کفر کے جو رہنما تھے اور جو سربراہ تھے، ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، اور بالآخر اللہ کے دین کو قائم کیا۔ یہ منہاج ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے سب کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ کار، ایک منہاج، ایک منہج عمل جو ہے وہ معین کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ کی حکمت اس کی متقاضی ہوئی کہ جس کو جو کچھ دیا گیا ہے، اب اس کے حوالے سے اس کو آزمائے۔ اب ہمارے لیے اصل اسوہ حضرت موسیٰ نہیں ہے، اصل اسوہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اے مسلمانوں اسوہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا النکاح من سنتی، ساتھ ہی فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے جو بھی طریقہ اللہ نے سمجھا، مناسب سمجھا، وہ ان کو عطا کیا، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ منہاج نبوی ہے، وہ منہج انقلاب نبوی ہے، جس کا کہ گہرا شعور ہم پیدا کریں اور اسی کو پھر لے کر چل کر، اور اسی طور سے جس طور سے کہ حضور نے اللہ کے دین کو برپا کیا، قائم کیا، غالب کیا، پہلے نظام برپا کیا، پھر قانون نافذ کیا، تو اسی طریقے سے ہم اس کی کوشش کریں۔ فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ وانحکم بینہم، پھر دوبارہ حضور سے تاکید کے ساتھ دوبارہ کہا، اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین، بما انزل اللہ، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے۔ ولا تتبع اہواہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ آج ہم کن کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو بھی ہمارے سیاسی ذمہ دار ہیں، جو بھی نمائندے ہیں، جو چاہتے قانون بناتے ہیں، بیٹھ کر ایک دن میں جو چاہے حکم لگا دیں، فیصلہ کر دیں، ہم ان کے پابند ہیں۔ ہم تو ان کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ یہ کہ ایک زبردست تحریک اٹھائیں، زبردست جماعت بنائیں، طاقت بنائیں، قربانیاں دیں، جانیں دیں، اور اس کے بعد یہ کہ نظام بدلے اور اللہ کے دین کو قائم کریں۔ یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے بچتے رہیے، بی آن دی گارڈ، آپ اپنی حفاظت کیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ بچلا دے آپ کو ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ دباؤ رہے گا، ہر طرف کا پریشر آئے گا، لیکن آپ کو کھڑے رہنا ہے اس شریعت پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کرے، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے،
انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ ہے کانپنے والا مقام۔ اگر ہم اپنے اس ملک کے اندر اسلام کو قائم نہیں کرتے اور ہماری ساری کوشش کے باوجود وہ نہیں ہو رہا، تو اس کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا مقدر ہو چکا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، انکار کریں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت ان کے گناہوں کی پاداش میں کوئی پکڑ اور کوئی ان بطش ربک لشدید کے مصداق کوئی سزا انہیں دینا چاہتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں اکثر جو ہیں، بہت سے لوگ وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو حضور کی بعثت سے قبل کا دور ہے۔ تو کیا اب بھی یہ دستور، ہمارا دستور، ہماری روایات، ہماری ریت، اس کے فیصلے پر چلنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ مسلمان زمیندار کھڑا ہو کر انگریز کی عدالت میں کہا کرتا تھا کہ ہمیں اپنی وراثت کے مقدمات کے فیصلوں میں شریعت کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں رواج کا چاہیے، مسلمان کہتے تھے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، تو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لیکن کن کے حق میں؟ جو یقین رکھنے والے ہوں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ اس یقین اور ایمان حقیقی کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ خود ایک دوسرے کے، ان میں سے بعض کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ اس کے بارے میں حال ہی میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیشین گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، دشمنی رہی ہے شریر ان کی آپس میں، اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر۔ بالفور ڈکلیریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے، اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر، اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے۔ تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے، آپس میں گتھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا، لہذا اس کو ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، ان سے پیکٹ کرے گا، ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے، ہماری نگاہوں میں پھر وہ یہودی اور نصرانی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ، پھر بھاگو UN کی طرف، پھر جاؤ فلاں اور پھر فلاں اداروں میں، وہیں سے معاملات طے کرواؤ۔ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ تگ و دو جو ہے پھر یہی ہے کہ انہی کے اندر تَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے۔ ایمان ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر آپ لڑ جائیں گے، بھڑ جائیں گے۔ جب وہ روگ ہے، اللہ پر اعتماد نہیں، خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں، توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا، تو اب رہ گیا UN اور امریکہ بہادر۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ تو انہی کے اندر گھستے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔
یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے، ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، کہ پھر جو کچھ وہ اپنے جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے تمام اعمال حبط و اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے۔ اب آ رہی ہیں وہ تین آیتیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے، وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ کمر کسنے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کی حد سے نکلنا ہے، ہم پر اس کا فتویٰ نہ لگے اللہ کا، اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے۔ اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں۔ اگر اس مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے، تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہوں، یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جنہیں اللہ محبوب رکھے گا، ویحبونہ، اور جو اسے محبوب رکھیں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے، جو جاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ اب یہاں چونکہ لفظ یرتد آ گیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری، ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے، یہودی ہو جائے، نصرانی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یہ تو قانونی مرتد ہے۔ ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا، پسپائی اختیار کرنا۔ اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے، لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت لگا رہے تھے، ایثار کر رہے تھے، انفاق کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اب کوئی آزمائش آئی ہے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں، کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ جو ایک کیفیت ہے، تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو، یحبہم، اب یہ جو تین جوڑے آئے ہیں، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور شفیق، کفار پر بہت سخت۔ تیسرا جوڑا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اولاد کا خیال نہیں، تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں، ان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر، اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت،
اپنوں سے کوئی طرز ملامت، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کردار ہے، یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے، دو دو ترکیبیں ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور دعا مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں اس کردار کو عملاً اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ساتھیوں کو، رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے، کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے، کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں، تو اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا، اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عمر کو تھا نا خیال، چونکہ ایک خاص وقت میں اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی، جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو، انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے، نقد سامان کچھ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، سارا معاملہ کریڈٹ پہ گیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو ان کا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا، لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے، اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے، تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس معاملے میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے، اس کا رسول ہے، تمہارا دوست، پشت پناہ، حمایتی، رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک، رسول نمبر دو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان۔ کفار سے، یہود سے، نصارہ سے، ہندوؤں سے، کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر دین کی غیرت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، الذین، اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان؟ میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں، وہ اہل ایمان الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر۔ یہاں راکعون کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہمہ وقت ہمہ لگ گئے ہیں، ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے، وہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق۔ ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے، انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا، آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا، والذین آمنوا، اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہاں یوں سمجھیے کہ محذوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے، اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں۔ یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں، یہ تمام معیارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی۔